آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس، وٹکاف اور عراق کے وزیر خارجہ عباس عراقچی ان سب سے پوری رات رابطہ کیا اور مختلف تجاویز ان کو دی ہیں جنگ بندی کے حوالے سے، جس کو معاہدہ اسلام آباد کا نام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ تجویز کیا گیا کہ آپ جنگ بندی کریے اور جنگ بندی کے بعد آپس میں انگیج کر کے اگلے 2-3-4 ہفتوں کے اندر ایک پرماننٹ بنیادوں کے اوپر ایک ایسا جامع معاہدہ دیجیے جس سے مکمل طور پر اس خطے کی صورتحال جو ہے اس کو پرامن بنایا جا سکے۔ ایران کو اگر سامنے رکھیں تو ایران کے لیے 2-3 نکتے بہت اہم ہیں۔ ایک تو امریکہ نے 6 ماہ پہلے بھی حملہ کیا تھا، 6 ماہ بعد دوبارہ حملے کرنے آ گئے۔ اس وقت بھی کہتے تھے ہم نے ان کا مکمل طور پر نیوکلیر پروگرام تباہ کر دیا ہے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ نیوکلیر پروگرام کی تباہی ہم نے کرنی ہے، کبھی کہتے ہیں ہم نے ان کا سٹاک فائل اٹھانا ہے۔ تو ایران اس بات کی یقین دہانی چاہے گا کہ امریکہ جب جنگ بندی کا معاہدہ کرے اس کی پاسداری بھی کرے، یہ نہ ہو کہ 6 ماہ بعد پھر آ جائے۔ اسی طریقے سے جو اس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اگر معاہدہ ہوتا ہے تو اس کی بھی ریموول کی جائے۔ امریکہ کے اینڈ کے اوپر آ جائیں تو امریکہ کے سامنے ایک بنیادی نکتہ رہنا چاہیے کہ ہائیلی انرچڈ یورینیم جو ہے وہ ایران کے پاس نہ ہو، وہ ایٹمی ہتھیاروں کا حصول ترک کر دے۔ اس کو میزائل رکھنے کا حق ہے، یہ اگر امریکہ کہے کہ وہ میزائل چھوڑ دے تو وہ اپنا حق دفاع چھوڑنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن نیوکلیر کے حوالے سے نیبرنگ عرب کنٹریز کو بھی تشویش ہے، امریکہ کو بھی تشویش ہے، تو ایران کو وہاں پہ کنسیشن دینی ہوگی۔ اپنا سٹاک فائل چھوڑنا ہے تو اس کے اوپر بات کرے، انریچمنٹ لیول کے اوپر ایک سیلنگ طے کرنی ہے اس کے اوپر بات کرے۔ تو یہ ایک ایسا نقطہ ہو سکتا ہے جہاں پاکستان کی کوششیں اللہ پاک کرے کہ برابر ہو جائے اور یہ چیز آگے بڑھ جائے۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت ہی انپریڈکٹیبل آدمی ہیں، رات پاکستانی وقت کے مطابق 10 بجے انہوں نے ایڈریس کرنا ہے، تو بہت زیادہ اینٹیسپیشن ہے کہ وہ اپنے خطاب میں کیا کہیں گے۔ ابھی تک دونوں نے پوزیشن وہی لی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میری بات نہیں مانیں گے، ڈیل نہیں کریں گے تو میں تباہ کر دوں گا پورے ایران کو۔ جو سیولین انفراسٹرکچر ہے اس کو ہٹ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، جو وار کرائمز کے زمرے میں آتا ہے، اس کو کسی بھی صورت میں دنیا کا کوئی بھی ملک کسی بھی صورت میں پسند نہیں کرتا۔ ایران کی طرف آ جائیں تو ایران کہتا ہے کہ کوئی پیشگی شرط عائد کریں گے تو معاہدہ نہیں کروں گا، ہرمز کو کھولوں گا نہیں، ہرمز کو میں خود ریگولیٹ کروں گا۔ تو یہ دونوں کی ابھی ٹف پوزیشنز ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سینز چینلز ایگزسٹ کرتے ہیں جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر یا وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ادھر سے فیلڈ مارشل عاصم منیر، یہ ان لوگوں کو انگیج کر کے ایک ایسی جگہ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایکسیپٹیبل ہو سب کے لیے۔ آپ یہ جو ایمرجنگ سچویشن ہے شجاع صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج جنگ بندی کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جنگ بندی ہو جائے اور خطہ دوبارہ امن کی طرف چلا جائے؟ ضرور ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے بھی، لیکن جس طرح آپ نے خود کہا کہ صدر ٹرمپ بہت انپریڈکٹیبل ہے اور وہ ایک کیوٹک سچویشن کریٹ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے انہوں نے 8 دفعے کہا ہے کہ ہم جیت چکے ہیں، ہم فاتح ہیں، اور ریپیٹ کیا کہ ہم جیت چکے ہیں اور بس اب جنگ ختم ہونے والی ہے، اور 7 دفعہ انہوں نے ڈیڈ لائنز دی ہیں کہ بس یہ کریں نہیں تو میں بربادی کر دوں گا، ایران کی تمام بربادی کر دوں گا۔ اور یہ لیٹسٹ جو ہے یہ 7ویں ان کی ڈیڈ لائن ہے کہ اگر ٹیوزڈے تک نہ ہوا تو ایران کو میں بالکل برباد کر دوں گا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے دھمکی دی تھی۔ 2023 کی ایک کتاب ہے نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر نے جو لکھی تھی، جس میں وہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ 2017 میں انہوں نے کم جونگ ایل کو بھی یہی تھریٹ دیا تھا کہ میں نیوکلیر استعمال کروں گا، تمہارا پورا ملک برباد کر دوں۔ اور پھر جان کیلی نے جو چیف آف سٹاف تھے انہوں نے سب کو بلایا اور صدر ٹرمپ کو سمجھایا کہ ایسی دھمکی اب مت دیں۔ تو یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ ایران نے ابھی تک جو بیان دیا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی جو تجویز ہے اس پہ پوری طرح سے آمادہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اس پہ غور و فکر کریں گے اور جواب دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ ایک کم از کم ڈائیلاگ پاکستان نے شروع کروا دیا ہے۔ جو شجاع صاحب امریکہ اس جنگ سے حاصل کیا کرنے آیا تھا، میں اس سے ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں۔ 5 ہفتوں کے بعد امریکہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ ہرمز کھول دیں۔ 28 فروری سے پہلے اسٹریٹ آف ہرمز ویسے ہی کھلی تھی۔ کیا حاصل کریں گے سوائے اس کے کہ اسرائیل شاید بہت خوش ہو جائے؟ امریکہ کیا حاصل کر پائے گا؟
اسرائیل تو بہت کچھ حاصل کر چکا ہے اور کرے گا بھی، کیونکہ آپ نے نیوکلیئر توانائی کی بات کی، تو اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں صرف ایک نیوکلیئر پاور ہے، وہ اسرائیل ہے، اور وہ امریکہ کی مدد سے اور یورپین ممالک کی مدد سے نیوکلیئر پاور بنا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور ملک اس خطے میں نیوکلیئر ویپنز استعمال کرے یا پیدا کرے، یا کم از کم اس کے پاس یہ ٹیکنیکس ہوں جس سے وہ نیوکلیئر ویپنز استعمال کر سکے۔ تو اس لیے اسرائیل نے یہ جنگ شروع کی اور امریکہ شامل ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اسرائیل اس کو نہیں ختم کرے گا، امریکہ نہیں ختم کر سکتا۔ آپ نے ابھی اور میں نے بھی اپنے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انپریڈکٹیبل جو نیچر ہے اس کا ذکر کیا۔ وہ ایک دن فتح کا اعلان کرتے ہیں، ایک دن یہ کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ تباہ کر دیا، ایران تو بھیک مانگ رہا ہے میرے سے امن کی، پھر اگلے دن کہتے ہیں کہ میرے سے ڈیل نہ کی تو تباہ کر دوں گا، یورپین میری مدد کو نہ آئے تو میں ان کو نیٹو کو چھوڑ دوں گا۔ تو اس طرح کے ان کے بہت سے بیانات ہیں، ہم نے کچھ کمپائل کیے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے کہ ان کی نیچر کیا ہے اور وہ کیسے بیانات دیتے ہیں، جو صبح کا بھی ملتا ہے۔ یہ دکھائیے گا جی۔ This war has been won. We've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour it was over. Oh, I think we've won. We want them to come and help us with the Strait, because this was a test for NATO. You can help us. You don't have to, but we're going to remember. Just remember this, and we don't need any help, actually. All of the NATO allies agreed with us, but they don't want to, you know, despite the fact that we helped them so much, they don't want to help us. We don't need help. So this was a great test, because we don't need them, but they should have been there. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, you know, go up through the Strait, we have nothing to do with that. You know, we had some in mind from that group that is dead. A lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good. They gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money, and I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. They now have the chance, that is Iran, to permanently abandon their nuclear ambitions and to chart a new path forward. We'll see if they want to do it. If they don't, we're their worst nightmare. In the meantime, we'll just keep blowing them away. But I think a tremendous mistake was when NATO just wasn't there. And we would have always been there for them. But now, based on their actions, I guess we don't have to be, do we?